بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، کرونا بیماری اور وائرس نے جو اس کی دوسری لہر پوری شدت کے ساتھ اور خطرناکی کے ساتھ جو ہے پھیل رہی ہے، اس نے نہ صرف ہمارے ملک کو بلکہ پورے عالم کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، اور پوری انسانیت اس کی وجہ سے حیران و پریشان ہے۔ ہمارے ملک کے اندر ہی صرف روزانہ لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ہزاروں روزانہ اس موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسی لحاظ سے ہم کو بہت زیادہ اس کے تعلق سے فکر مند اور سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی لاپرواہی یا بے احتیاطی برتنا گویا خودکشی کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے میں ہمارے تمام ہی بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اس کے بارے میں ہم لوگ بہت زیادہ گمبھیرتا کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ اس کے بارے میں اسٹیپ لیں، اور اس کے تعلق سے اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو جو ہے اس کے بارے میں پابند کریں۔ بہت سے ہمارے بھائیوں کے بارے میں یہ سننے میں آیا کہ وہ اس کو لاپرواہی سے لے رہے ہیں، بلکہ اس کو اور افواہوں پر جو ہے اس کو محمول کر رہے ہیں۔ یہ بہت زیادہ فکر کی بات ہے، اور بہت زیادہ لاپرواہی کی بات ہوگی کہ ہم لوگ اس کو جو ہے افواہ سمجھیں اور اس کو اس سے تعلق سے احتیاط نہ برتیں۔ جہاں تک ہمارے اسلامی تعلیمات کے بارے میں، بلکہ قرآن کے اندر یہ اللہ کا حکم ہے کہ فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں یہ فرمان ہے اور یہ ہدایت ہے اور رہنمائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس جگہ پر جو ہے کوئی بیماری یا وبا پھیلتی ہے تو اس جگہ پر تم مت جاؤ اور وہاں کا سفر مت کرو اور اس علاقے میں داخل مت ہو، اور جس علاقے کے اندر کوئی بیماری یا وبا پھیل جائے تو وہاں سے باہر مت نکلو۔ اس حکم یا اس ہدایت کا پس منظر کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جس علاقے میں بیماری پھیلتی ہے یا نمودار ہوتی ہے تو وہاں پر جراثیم کا عموم ہوتا ہے اور پھیلاؤ ہوتا ہے، اور وہاں کے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اب وہ اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں جائیں گے تو اپنے ساتھ وہاں کے جراثیم کو اور وائرس کو اپنے ساتھ میں لے جائیں گے، اور وہاں کے علاقے کو جو ہے جہاں پر یہ بیماری نہیں پھیلی ہے اس کو متاثر کریں گے، اور وہاں کے لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔ اور جو لوگ صحت یاب ہیں اور جن علاقوں میں یہ بیماری نہیں ہے یا وبا نہیں ہے، وہاں کے لوگ اس علاقے میں جاتے ہیں جہاں پر یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے اور وہاں پر بیماری جاری ہے، تو وہ لوگ وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر جا کر اس بیماری سے متاثر ہو جائیں گے۔ یہ اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ حکمت بھرا فرمان، اس میں اس بات سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے اور متنبہ کرتا ہے کہ ہم لوگ بیماری کو اور وبا کو جو ہے سنجیدگی سے لینا چاہیے اس کو، اور اس کے تعلق سے حکومت کے جانب سے اور محکمہ صحت کے جانب سے جو ہم لوگوں کو احتیاط کی تدابیر کے تعلق سے اور جو احکامات ملتے ہیں اور ہدایت ملتے ہیں، اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے، اور اس کو جو ہے عمل میں لانا چاہیے۔ جیسے اس بیماری کے دوران جو ہے محکمہ صحت کے جانب سے اور حکومت کے جانب سے بار بار ہم لوگوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے
یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر اپنے اوقات کو اپنے گھروں میں گزاریں۔ لاک ڈاؤن کو لگانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کا وقت جو ہے اپنے گھروں میں گزرے، وہ باہر نہ جائیں، اور باہر جا رہے ہیں تو بہت زیادہ کوئی ضروری کام ہے تو ماسک لگا کر جائیں، اور بھیڑ بھاڑ کے جو علاقے ہیں اور بازار ہے اس سے بچیں اور دور رہیں اس سے۔ اور اگر جو ہے ہم لوگ کہیں پہ جا رہے ہیں تو سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا خیال رکھیں، اور جو ہے دوریاں بنائے رکھیں، اور باہر سے گھر میں آئیں تو اپنے ہاتھ دھوئیں۔ اس اعتبار سے یہ تمام احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ ہم لوگ اگر مسجد میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو مسجد کے اندر جو ہے پورے ان احتیاطی تدابیر کا لحاظ کریں، اور اگر ہم لوگ جو ہے خدا نخواستہ خاص طور پہ اس ماہ مبارک کے اندر بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں اور احتیاطی تدابیر کو اختیار نہیں کرتے ہیں تو اس کے اعتبار سے ہم لوگ اپنے معاشرے کی اور اپنی برادری کی غلط تصویر پیش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کتنے جو ہے لاپرواہ ہیں، اور کتنے جو ہے یعنی غافل ہیں، اور کتنے جو ہے بے احتیاطی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس سے نہ صرف ہماری تصویر خراب ہوتی ہے بلکہ مسلم برادری کی تصویر خراب ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ فرمایا کہ ان اللہ لا يحب الفساد فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو اور بگاڑ کو اور خرابی کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو جو لوگ جو ہے ماحول کو خراب کرتے ہیں اور احتیاطی تدابیر کو اختیار نہیں کرتے ہیں تو گویا وہ پورے ماحول کو خراب کرتے ہیں، جراثیم کو پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں، بیماری کو پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں، لوگوں کو اس سے ملوث کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ایسے انہ لا يحب المفسدین، کہ ایسے خرابی ماحول کو خراب کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم لوگوں کو اللہ کے جانب سے اور اس کے رسول کے جانب سے اور شریعت کے جانب سے اور ہمارے ملک کے حکومت کے جانب سے جو احکامات مل رہے ہیں، اس میں ہم لوگ جو ہے اپنا جو ہے فائدہ سمجھیں، اپنا نفع سمجھیں، اپنی صحت کو مضمر سمجھیں، اور اس کا پورا لحاظ۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہ جو دوسری کورونا بیماری کی دوسری لہر پوری شدت کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور اس کے جانب سے اس کے بارے میں ہم لوگ ہیں کہ ہزاروں انسان جو ہے مر رہے ہیں، اور دواخانے پورے فل ہو چکے ہیں، وہاں پہ بیماروں کو اور مریضوں کو رکھنے کے لیے جو ہے کوئی بیڈ نہیں ہے اور جگہ نہیں ہے، اور ان کے لیے دوائیں کم پڑ رہی ہے، اور لوگ جو ہے آکسیجن کے لیے اور وینٹیلیٹر کے لیے جو ہے در کے بھٹک رہے ہیں اور اس کے لیے پریشان ہیں۔ ایسی حالت میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی بیماری سے محفوظ رکھا ہے تو ہم لوگ جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو ہے تمام احتیاطی تدابیر کا اختیار کریں، گھروں میں رہیں، بھیڑ بھاڑ کے علاقے سے وہاں پر نہ جائیں، اور لوگوں کو بھی اس کے تعلق سے ترغیب دیں، اور اس میں جو ہے تمام چیزوں کا احتیاط کریں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں ہم لوگ یہ جو آپ سے گزارش کی جا رہی ہے اس پر میں امید کرتا ہوں کہ اس پر آپ عمل کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ خاص طور پر اس ماہ مبارک کے اندر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس ماہ مبارک میں روزہ داروں کے دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور دعاؤں کے اندر ہم لوگ پورے انسانیت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پورے انسانوں کو اس بلا سے اور اس وبا سے محفوظ رکھے اور اس سے نجات دے، اور جلد سے جلد یہ بیماری سے ہم لوگ چھٹکارا حاصل کر لیں، ہم بھی چھٹکارا حاصل کر لیں، اور ہمارا ملک بھی جو ہے اس بیماری سے جو ہے پاک ہو اور صاف ہو جائے۔ اس کے لیے ہم خود دعاؤں کا اہتمام کریں۔ میں نے اس سے پہلے ہمارے تمام ائمہ کرام سے بھی درخواست کیا تھا کہ وبا کے اندر اور ایسی بیماریوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کیا تھا، تو ہم خاص طور پر جو ہے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ ہیلپ لائن اور جو مریض ہے اور بیمار ہے ان کے لیے گائیڈ لائنز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پورے ضلع کے لیے جو لوگ بھی اور خدا نخواستہ اس بیماری کے تعلق سے ہم اپنے اندر اثرات محسوس کرتے ہیں، بخار، کھانسی، زکام یا سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، تو فوری طور پر جو ہے
اس سے اپنا رابطہ کریں، اور وہ ہیلپ لائن نمبر ہے 9309779529، اس پر رابطہ کریں اور فوراً اپنے مریض کو اس سے رابطہ کر کے اپنے جو ہے وہاں سے جو بھی ہدایت ملے فوراً اس کو اس سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے ضرور ان تمام ہدایت پر عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔